شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرے 12,000 مرید ہیں اب میں اپنے 12,000 مریدوں کے لیے روز دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میرا مرید کوئی گناہ کرے تو اسے فوراً توبہ کی توفیق ملے، اگر توبہ نہیں کرتا تو 1 مہینے کے اندر وہ مر جائے، کیونکہ یا تو نیک کام کرے، اگر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو 1 مہینے سے زیادہ ان کا مرید زندہ نہ رہے، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا مرید جب قیامت کے میدان میں تیرے دربار میں حاضر ہو تو گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہو۔ یہ صحیح بات ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد اگر زندگی گناہوں میں گزر رہی تو اس سے بہتر موت ہے، اگر زندگی نیک کام میں گزر رہی تو یہ زندگی ہے، اگر زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، فحش کلامی، بد کلامی، رشوت خوری، سود خوری، بدتمیزی، بے حیائی، بدکاری، یہ ساری لعنتیں ہمارے ساتھ لگی ہوں تو اس زندگی سے بہتر موت ہے، جتنی جلدی ہو سکے دنیا سے چلے جائیں تاکہ گناہ کم ہو۔ اور اگر زندگی میں عبادت ہے، ریاضت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، صداقت ہے، محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، خدمت ہے تو یہ زندگی ہے، یہ ہمارا مرتبہ دن پہ دن بلند ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا آپ، شیخ حماد کی یہ دعا سرکار غوث اعظم کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا الحمدللہ دعا بڑی سچی ہے لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ حضرت شیخ حماد نے کہا عبد القادر جیلانی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو شیخ حماد کہتے ہیں کہ عبد القادر تم ہاتھ رکھے تو میری ایک عجیب کیفیت ہو گئی، جب ہاتھ اٹھائے تو اصلی حالت پر آئے تو کہتے کیا کیفیت ہوئی بتائیے؟ کہا میری کیفیت آپ کے ہاتھ کی وجہ سے یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ سے 70 وعدے کیا ہے، 70 باتوں کا وعدہ کیا ہے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ عبد القادر کو میں کبھی مکر میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا، یہ عبد القادر میں تیری حفاظت کروں گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے عبد القادر قیامت تک جتنے لوگ تیری طرف منسوب ہوں گے وہ بغیر توبہ کیے نہیں مریں گے، موت سے پہلے ان کو توبہ کی میں توفیق دوں گا، مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ قیامت تک جتنے لوگ سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب ہوں، قیامت تک جتنے لوگ غوث اعظم کی طرف، بڑے پیر دستگیر سے لوگوں نے پوچھا حضور جس نے آپ کا خرقہ نہ پہنا ہو، دامن کرم کو نہ پکڑا ہو، آپ کے سلسلے میں بظاہر داخل نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہو، آپ کو بڑے پیر کہتا ہو، آپ کو شیخ کہتا ہو، آپ کو عزت کرتا ہو، آپ کا احترام کرتا ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر کے کہے گا اے بڑے پیر، میں قیامت میں کہہ دوں گا مولا یہ ہے میرا مرید، میں اسے قبول کروں گا۔ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ بڑے پیر دستگیر ہیں، شان پاک کا عالم یہ رہا، یقین جانیے میرے غوث اعظم ہیں وہی شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا چند برس کے بعد وصال ہو گیا، کیونکہ وہ عظیم بڑے بزرگوں میں سے عمر دراز بزرگ تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف گئے تو ان کی ولایت کے ڈنکے بغداد شریف میں بج رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر کہ جب جوانی شباب پر آئی ولایت کا چرچا ہوا، اسی عالم میں اسی وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وصال ہو گیا۔ جب ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تو چند دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار مقدس پر تشریف لے گئے۔ یہ مزاروں پر جانا آنا جو ہم اہل سنت والجماعت، ہم بریلویوں کا طریقہ، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ 14 صدیوں سے ہر دور کے علماء، فقہاء، صلحاء، ائمہ کا آنا جانا رہا، مزاروں پر دعا کرنا رہا۔ یہ 200 برس سے نجدیوں نے منع کرنا شروع کر دیا، تو جو منع کرے آپ صرف ایک جواب دے دیا کرے ظالموں، ہمیں 200 برس والا دین نہیں 1400 برس پہلے والا دین چاہیے۔ سرکار غوث اعظم کو ہم نے شیخ حماد کی مزار پر دیکھا، سرکار غوث اعظم کو ہم نے حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار پر دیکھا، سرکار غوث اعظم کو ہم نے حضرت خواجہ حسن بصری کے مزار پر دیکھا، سرکار غوث اعظم کو ہم نے حضرت معروف کرکی کے مزار پر دیکھا، سرکار غوث اعظم کو ہم نے مشائخ کے دربار میں دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قیامت تک اہل سنت یہی ہے، دور اول سے یہی رہا ہے، قیامت تک یہی رہے گا، حق یہی ہے۔ ہم مسجدوں میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کر اللہ والوں کی زیارت کیا کرتے ہیں، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے۔ حالات یہ ہوتے، سرکار غوث اعظم جب شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا
آج دعا کرنے کو شرک کہا جاتا، بدعت کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، لیکن غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا، کافی دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ اس وقت بڑے پیر دستگیر کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ سرکار غوث اعظم کے چہرے پاک کی حیت کچھ الگ تھی، جاہو جلال میں دعا کر رہے، نور کی رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے، ہم بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جب دعا سے آقا فارغ ہوئے ہمارے بغداد والے، ہم نے دامن کرم کو پکڑ کر نالین پاک چوم کر کہا سرکار اتنی دیر تک دعائیں کبھی آپ کسی اور بارگاہ میں نہیں کرتے، اتنی لمبی دعا آخر کس بنا پر؟ تو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے طالب علمی کا دور تھا تو بطور آزمائش امتحان لینے کے لیے شیخ حماد کے ساتھ پیچھے پیچھے ایک پل سے گزر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے پل کے نیچے گرا دیا، اور اس وقت سردی کا سخت موسم تھا، میں ایک اونی گرم کپڑا پہنا ہوا تھا، اتفاق سے وہی ایک کپڑا میرے پاس تھا اس وقت، وہ میرا کپڑا بھیگ گیا، لیکن میں پھر باہر آیا، پھر میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ ان کے جو مریدین تھے شیخ حماد کے، وہ میری ملامت کرنے لگے، جب تجھے حضرت نے دھکا دے کر بھگایا ہے تب تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس وقت شیخ حماد نے کہا تھا اپنے مریدوں کو تم لوگ بے خبر ہو، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ملامت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کیا ہے ایسے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کبھی یہ بے صبری ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتا، یہ کتنا بادب ہے، ہر وقت ہر لمحہ اپنے بزرگوں کی قدر کیا کرتا ہے۔ میں نے سرکار غوث اعظم کی عظمت کو بتانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور مریدین سے کہا کہ اگر تم عبد القادر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ عبد القادر کا وہ مقام ہے کہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس کی وہ شان ہے کہ ساری کائنات کی ولایت اس کے قدموں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے جو ایسا کیا ہے یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا صابر ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا شاکر ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا باادب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم چلے گئے پیچھے ادب کے مارے۔ ایک زمانے تک یہ بات تھی، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو خود بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ حماد کی مزار مقدس پر میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ان کی قبر جو ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، جسم پر جنتی لباس ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو چکی ہے، طرح طرح کی نعمتیں قبر کے اندر موجود ہے۔ لیکن اچانک میری نگاہ ان کے ایک ہاتھ پر پڑی تو اس ہاتھ کو میں نے لنج پایا، اس ہاتھ میں حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس ہاتھ میں تکلیف تھی۔ تو میں نے کہا حضور آپ کے سر پر جنتی تاج ہے، جسم پر جنتی لباس ہے، قبر میں جنت کی ہوائیں ہیں، زمین پر قبر کے اندر جنت کی بستر ہے، جنتی نعمتیں موجود ہیں، لیکن یہ ہاتھ جنتی نعمت سے کیوں فیضیاب نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے جب انسان جنت میں جائے گا تو ہر تکلیف سے پاک ہوگا، ہر مصیبت سے پاک ہوگا، ہر اس کا عزو درست ہوگا، آنکھیں بھی بڑی بہتر ہوگی، چہرہ بھی بڑا چمکدار ہوگا، ہاتھ پاؤں بھی بڑے نورانی ہوں گے، لیکن آپ کا پورا وجود تو جنتی بنا ہوا ہے، اس ہاتھ میں تکلیف کیوں ہے؟ تو شیخ حماد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی تجھے آزمائے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی تیری آزمائش کرے۔ اپنے تیرے بچپن کا جب وقت تھا، جب تیرے طالب علمی کا دور تھا، اس وقت میں نے اس ہاتھ سے تجھے تکلیف دیا تھا، تجھے میں نے سردی کے سخت موسم میں پانی میں نیچے گرایا تھا، آج وہی تکلیف مجھے اس قبر کے اندر دی جا رہی ہے۔ اے عبد القادر تم اچھا ہوا آ گئے ہو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اور مجھ سے میرے رب نے کہا ہے کہ شیخ حماد اس وقت تک تمہارے ہاتھوں کو جنت کی نعمت نہیں دی جائے گی جب تک شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے ہاتھ کے لیے دعا نہ کریں گے۔ اے شیخ آپ دعا کر دے، اے عبد القادر جیلانی آپ دعا کر دے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیونکہ میرا ان سے گہرا تعلق رہا، وہ میرے استاد تھے، میں ان کی ادب کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، یہ اور بات ہے مرتبہ میرا سب سے آگے نکل گیا، یہ اور بات ہے مقام میرا سب سے آگے نکل گیا، یہ اور بات ہے کہ میں تمام ولایت کے منزل کے زینے کو طے کر لیا، یہ اور بات ہے کہ میری شان یہ ہو گئی کہ جو ولی قبل تھے بات ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، لیکن میری شان میری زندگی کے لمحات یہی تھے کہ میں لوگوں کو چاہتا تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ ارے جب میں اپنے مریدوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر میں اپنے مشائخوں، اپنے شیخ کو، اپنے بڑوں کو میں تکلیف میں دیکھوں
تو یہ مجھے گوارا کہاں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں قسم ہے اللہ رب العزت کی، جب میں دعا کرنے لگا تو شیخ حماد سے محبت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، ان سے محبت کرنے زمین والے نہیں آسمان والے بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہتے میں دعا کر رہا تھا تو فساد تو آسمان کے فرشتے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر جب غور و فکر کیا تو 5000 اولیاء اللہ اپنی مزاروں میں کھڑے ہو کر میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے، اور جب میں کہہ رہا تھا اللہ شیخ حماد کو میں معاف کر رہا ہوں تو سلامتی عطا فرما، تو حضرت شیخ حماد قبر میں جن آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پر مرجھراہٹ تھی اس میں مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت گرامی وقار شیخ حماد اسی وقت قبر سے اعلان کر دیے، عبد القادر اعلان کر دو کہ جب ہم جیسے لوگ اگر تمہیں بطور آزمائش ذرا سی تکلیف دے تو قبر میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو اگلے ادوار میں جو لوگ تم سے بغض رکھیں گے وہ قبر میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ارے جب ایک اللہ کا ولی، اتنا بڑا ولی جو غوث اعظم کو درس دیا ہو، غوث اعظم کو پڑھایا بھی ہو، علم تصوف کی تعلیم بھی دیا ہو، اگر وہ غوث اعظم کو بطور آزمائش ذرا سی تکلیف دے تو قبر کے اندر جنت کی نعمت پانے سے وہ چاہت محروم ہو جائے، تو 14 صدی میں جتنے بدعقیدوں کے فرقے ہیں، جتنے نجدیت کی ٹولی ہے، جتنے غیر مخلدیت کی جماعت ہے، ان ظالموں سے کہہ دو ظالموں تم اپنے اگلے ادوار کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ حماد کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مشائخ اعظام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مشائخ بغداد کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مشائخ عراق کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کاش تم اہل بصیرت ہو کر محبت کی نگاہ سے غوث اعظم کی تاریخ پڑھ لیتے اور بزرگوں کے احوال دیکھ لیتے تو آج تم بھی بریلی کی بولی بولتے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی وقار، یہ میرے غوث اعظم ہیں، یہ میرے بڑے پیر ہیں، یہ میرے سرکار ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا، میرے شیخ، میرے مرید غم مت کر، فکر مت کر، اگر تو کمزور ہے تو اپنی کمزوری کے احساس کو کر کے محروم مت، اپنی کمزوری کا احساس کر کے رنجیدہ مت ہو، بلکہ تیرا پیر جو بغداد میں ہے وہ بہت طاقت والا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے، ڈوبتی نیا کو تیراتا ہے، اشارے سے آنے والی بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اس لیے تم نسبت جوڑو، لیکن جاتے جاتے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتا کر رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ دیکھیں میرے شیخ غوث اعظم کی یہ زندگی ہے، یہ محبوبیت ہے رب کی بارگاہ میں، اس کے باوجود جب میرے آقا غوث اعظم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، بندگی، خوف خدا کا عالم یہ رہا آپ کا۔ اللہ اللہ کی ایک تاریخ مل رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر آپ کہہ رہے ہیں اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اگر عبد القادر کا عمل تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو قیامت کے میدان میں تو مجھے اندھا اٹھانا، قیامت میں تو مجھے نابینا اٹھانا، تاکہ مولا عرصہ محشر میں تیری مخلوق کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ حضرات گرامی وقار، آپ غور کریں، کیا عمل مقبول نہیں تھا جو ویسا کہا جا رہا ہے؟ عمل مقبول نہ ہوتے تو یہ مردے زندہ کیسے ہوتے؟ عمل مقبول نہ ہوتے تو یہ آنے والی لاکھوں بلائیں کیسے ٹلتی؟ عمل مقبول نہ ہوتے تو یہ قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور کیسے ہوتا؟ عمل مقبول نہ ہوتے تو چوکھٹ کی گھاس شفا کیسے بنتی؟ عمل مقبول نہ ہوتے تو مدرسے کے کنویں کا پانی آب شفا کیسے بنتا؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی عمل مقبول ہے، لیکن رب کو عاجزی پسند ہے، اس کو بندگی پسند ہے، اس کو سجدہ پسند ہے، اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا پسند ہے، اس کی بارگاہ میں رونا پسند ہے، اسے آنسو پسند ہے، اسے اخلاص پسند ہے، اسے للہیت پسند ہے۔ غوث اعظم نے اپنے طرز عمل سے پیغام دے دیا کہ کتنا بھی بڑے بن جانا، جب قوم کے سامنے ہونا تو قوم سے تم کچھ بھی کہنا، لیکن جب رب کی بارگاہ میں آنا تو ناک تمہیں رگڑنا ہی پڑے گا، عاجز تمہیں بننا ہی پڑے گا۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دن بھر میں 5 مرتبہ